مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر محسن نسیم ہے اور میں اسمبلیز آف گاڈ چرچ ظفر ٹاؤن سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو کھولیں۔ زبور 9 اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شکر گزاری، اور خدا جو ہے وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ داؤد نبی اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آج بھی خدا ہماری زندگی کے اندر برکتیں، نعمتیں ہمیں بخشتا ہے۔ خدا ہمیں رزق جیسی برکت دیتا ہے، خدا ہمیں گھر جیسی برکت دیتا ہے، خدا ہمیں اولاد جیسی برکت دیتا ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر خدا نے ہمیں نجات بخشی ہے، اس بات کے لیے بھی ہم نے خدا کی شکر گزاری جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ اور خدا شکر گزاری کرنے والے شخص کو پسند کرتا ہے۔ داؤد خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے خدا کی شکر گزاری جو ہے وہ کرنا پسند کرتا ہے۔ داؤد اس قدر خدا کی شکر گزاری کرنا پسند کرتا ہے کہ داؤد یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ خدا جو ہے وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، اور یہ شکر گزاری بھی ہم نے کرنی ہے، اور شکر گزاری جو ہے یہ پورے دل سے کرنی ہے۔ کبھی کبھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن ہماری شکر گزاری جو ہے وہ اس گردن سے اوپر تک ہوتی ہے، دل سے ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے دل سے خدا کی شکر گزاری جو ہے وہ کرتے رہیں۔ پورے دل سے ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ جب تک ہم پورے دل سے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، خدا جو ہے وہ اس شکر گزاری کو پسند نہیں کرتا جو دل سے نہ ہو۔ زبور 50 کے اندر لکھا ہے کہ شکر گزاری جو ہے وہ خدا کی تمجید کرنا ہے۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری جو ہے یہ خدا کی تمجید کرنا ہے، اور ہم پورے طور پر خدا کی تمجید نہیں کرتے، اور خدا بھی پھر ہمیں برکتیں، نعمتیں جو ہے وہ نہیں دیتا۔ دنیا کی قدیم ترین جو شکر گزاری ہے وہ پیدائش کی کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ قائن اور حابل کی شکر گزاری لکھا ہے کہ قائن بھی اپنا جو ہدیہ ہے، اپنی جو شکر گزاری ہے وہ خدا کے حضور میں لاتا ہے، اور حابل بھی اپنی شکر گزاری، اپنا ہدیہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں لایا۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا قائن کی شکر گزاری، قائن کے ہدیے کو خدا جو ہے وہ رد کرتا ہے۔ اور اگر ہم عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 4 آیت کے اندر پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے خدا نے جو ہے وہ حابل کی قربانی کو پسند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جس کے حضور ہم شکر گزاری گزران رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس شکر گزاری کو قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہماری زندگی کے اندر عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ شکر گزاری کریں، ایمان کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں جو خدا کی شکر گزاری کرتا ہے خدا اس کو کبھی بھی کم ہونے نہیں دیتا۔ حابل نے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور جو ہے وہ شکر گزاری پیش کی۔ دانیل بھی یہ خدا کی شکر گزاری کرنے والا شخص ہے، اور لکھا ہے کہ یہ دن میں 3 مرتبہ
یہ دن میں 3 مرتبہ خدا کی حضوری میں جاتا، ہیکل کی طرف اپنا رخ کر کے یہ خدا سے دعا کرتا، خدا کی شکر گزاری، خدا کی تمجید کرتا تھا۔ اور میرے عزیزوں، خدا جو ہے وہ ہماری شکر گزاریوں کو بھولتا نہیں ہے، خدا ہماری تمجید جو ہم اس کی کرتے ہیں وہ اسے بھولتا نہیں ہے۔ دانیل خدا کی تمجید کرتا ہے، دانیل نے خدا کی شکر گزاری جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن اب جب دانیل جو ہے وہ شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، کیونکہ بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ جو کوئی میرے علاوہ کسی اور معبود سے دعا کرے گا اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔ دانیل کو جب شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو کیا خدا جو ہے وہ دانیل کو بھول گیا؟ خدا دانیل کو بھولا نہیں ہے، بلکہ خدا نے دانیل کی شکر گزاری جو ہے وہ یاد رکھی۔ خدا نے دانیل کی جو تمجید جو خدا کی وہ کرتا تھا، مشکل حالات کے اندر بھی وہ تمجید خدا کی کرتا تھا، میرے عزیزو خدا نے وہ یاد رکھی۔ اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے شیروں کے منہ کو جو ہے وہ بند کر دیا۔ یہ شکر گزاری جب ہم خدا کی کرتے ہیں تو خدا بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، جیسے بھی حالات آ جائیں خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہر حال میں ہم نے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو تب بھی ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، اور جب ہمارے پاس بہت کچھ ہو تب بھی ہم نے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ ایوب نبی جو ہے لکھا ہے کہ وہ سب سے امیر شخص تھا، اوس کی سرزمین کے اندر اس جیسا امیر کوئی شخص نہیں تھا۔ خدا نے اسے سب کچھ دیا تھا، دولت اس کے پاس تھی، اولاد اس کی تھی، اس کی بیوی تھی، نوکر چاکر تھے، بہت کچھ تھا، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کی جو ہے وہ خدا کے حضور سختنی قربانیاں جو ہے وہ چڑھاتا تھا، پیش کرتا تھا۔ جب اس کے پاس بہت کچھ ہے تب بھی وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا کی تمجید کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ مر گئے، نوکر چاکر جو ہیں وہ چلے گئے، دولت اس کی چلی گئی، بیوی جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی، لیکن پھر بھی وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ اس خدا کی تکفیر کر دے اور مر جا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ دکھ کی حالت کے اندر بھی ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور اس کے نام کو مبارک کہتے رہنا ہے۔ پھر خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری جو شکر گزاریاں ہیں اسے خدا جو یاد رکھتا ہے۔ حنا بھی جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرتی ہے۔ حنا خدا کے حضور شکر گزاری کرتی ہے۔ حنا کے لفظی معنی جو ہیں وہ ہیں فضل، فضل کے ہیں، لیکن حنا پر فضل نہیں ہوا، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور خدا اس پر جب وہ خدا کے حضور میں روتی ہے، چلاتی ہے، وہ خدا کے حضور میں دعا کرتی ہے، خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، خدا کی تمجید کرتی ہے، تو میرے عزیزو خدا اس شکر گزاری کو خدا جو ہے جو حنا نے خدا کے حضور میں کی، خدا نے اس کو بھی یاد کیا، اور خدا نے حنا کو ایک سیموئل جیسا جو ہے وہ بیٹا عطا کیا۔ خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے، اور یاد رکھیں خدا کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ جب ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، خدا ہمارے لیے عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جیسے داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ داؤد کو بڑا پسند ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرے، اور بہت سارے زبور جو ہیں وہ داؤد نے شکر گزاری کے طور پر لکھے ہیں۔ یسوع مسیح 10 کوڑی جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آئے اور وہ یسوع مسیح کو ملے۔ اب یسوع مسیح نے
ان سے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں شفا دے، یسوع مسیح نے ان کو شفا دی، اور جب شفا مل گئی تو 10 جب جا رہے تھے ان کو شفا ہو گئی، اور ایک نے محسوس کیا کہ میں نے جو ہے وہ میری جو بیماری ہے وہ جاتی رہی ہے، تو وہ پھر یسوع مسیح کے پاس آیا۔ کیوں وہ یسوع مسیح کے پاس آیا؟ اس لیے کیونکہ اس نے یہ جانا تھا کہ میری زندگی کے اندر عجیب کام ہوا ہے، بڑا کام ہوا ہے، اور وہ یسوع مسیح کی شکر گزاری، اس یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرنے آیا، یسوع مسیح کی شکر گزاری اس نے آ کر کی۔ اور میرے عزیزوں، جب وہ یسوع مسیح کے پاس آ گیا، 9 کو یسوع مسیح نے کہا کہ کیا 9 کو شفا نہیں ہوئی؟ لیکن ایک ہی واپس آیا ہے۔ اب جب یہ واپس آیا تو پھر اس کے لیے یسوع مسیح نے ایک اور کام اس کی زندگی کے اندر کیا، اور یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ بے شک خدا جو ہے وہ شکر گزاری کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہم جب خدا ہماری زندگی کے اندر عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے، ہمیں بیماری سے شفا دیتا ہے، ہمارے لیے اور بڑے کام کرتا ہے، تو کیا ہم ان 9 کی مانند ہیں جو شفا پا کر چلے گئے، یا ہم اس ایک کی مانند ہیں جو شکر گزاری کرنے کے لیے واپس آیا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس ایک کی طرح واپس آتے ہیں تو پھر ہم اور زیادہ خدا سے جو ہے وہ برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے رہیں، خدا کی تمجید کرتے رہیں، خدا کی پرستش کرتے رہیں، خدا کے نام کو ہم جلال دیتے رہیں۔ جیسے وہ ایک کوڑی جو ہے وہ واپس آیا، اسی طرح ہم بھی یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں معاف کرے، ہماری زندگیوں کو وہ جو ہے وہ اس گناہ کی زندگی کو جو ہے وہ ہم چھوڑ کر اس کے پاس آ جائیں، تاکہ ہم شفا بھی پائیں، ہم نجات بھی پائیں، اور ہم ہمیشہ خدا کے قدموں میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں۔ پالوس رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ شکر خدا کا، خدا کی اس بڑی بخشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے۔ یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ اس نے سب سے بڑھ کر ہمیں نجات دی ہے، اس نجات کے لیے بھی ہم نے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔